استغفار کے بہت بڑے بڑے فضائل ہیں، آدمی اگر شمار کرنا چاہے تو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لفظ استغفار یہ کسی ولی کا یا کسی بزرگ کا یا کسی عالم دین کا وظیفہ نہیں ہے یا کسی کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو لفظ استغفار ہے عزیزو، یہ لفظ استغفار یہ قرآن کا وظیفہ ہے، یہ کلام اللہ کا وظیفہ ہے، یعنی یہ اللہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو صدق دل کے ساتھ پڑھتا ہے، اطمینان قلب کے ساتھ پڑھتا ہے، تو میرے عزیزو اس کے فضائل اور اس کے فوائد اتنے ہیں کہ آدمی دنگ اور آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ استغفار کے فضائل بہت سارے ہیں اور اس کے برکات بہت سارے ہیں۔ استغفار کی پہلی برکت تو یہ ہے کہ جب آدمی لفظ استغفار کی کثرت کے ساتھ کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جب آدمی اس لفظ استغفار کی کثرت کرتا ہے، اس کو بار بار دہراتا ہے، تو اللہ اس بندے کو گناہوں سے نفرت عطا فرما دیتے ہیں، یعنی گناہوں کی نفرت اس کے دل کے اندر آ جاتی ہے، نیکی اور فرما برداری اور احکام الہی کے اوپر عمل پیرا ہونے والے کام اس کے دلوں کے اندر پیوند ہو جاتے ہیں۔ اور استغفار کی دوسری برکت یہ ہے کہ استغفار کرنے کی برکت سے اللہ اس کی زندگی کے اندر برکت کو ڈال دیتے ہیں، اللہ اس کے دل کے اندر سکون اور اس کے دلوں کے اندر روشنی کو ڈال دیتے ہیں۔ اور استغفار کی برکت سے تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ اس کے رزق کے اندر کشادگی کو ڈال دیتے ہیں، یعنی اس کے رزق کے اندر اللہ وسعت کو ڈال دیتے ہیں، کبھی وہ آدمی قحط کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ اور استغفار کی جو بڑی برکت ہے وہ یہ ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ اس کے اوپر بخشش کے پروانے جاری کر دیتے ہیں۔ استغفار کے برکات تو بہت سارے ہیں، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ استغفار کا معنی کیا ہے، استغفار کا مطلب کیا ہے؟ تو عزیزو لفظ استغفار کا معنی یہ ہے استغفر اللہ ربی، میں بخشش طلب کرتا ہوں اپنے رب سے، یعنی استغفار کا معنی یہ ہے کہ آدمی گناہوں کو چھوڑ دے، آدمی ان کاموں کو چھوڑ دے جن کا اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، یہ لفظ استغفار کا معنی ہے۔ ادھر سے آدمی کہے میں لفظ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آدمی کہتا رہے، لیکن اس کے بعد جا کے داڑھی کے اوپر کلین شیف کر لے اور اس کے بعد جا کے دوسرے کو حقوق مارے، پھر جا کے کسی کی چوری کرتا ہے، کسی کی عزت کے اوپر حملہ کرتا ہے، نماز کو ترک کر دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف عمل کرتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، رسول اللہ کی سنت کو نہیں اپناتا، لیکن ادھر سے استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتا رہتا ہے۔ عزیزو یہ استغفار نہیں ہے، استغفار کا معنی تو یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے معافی مانگے، اے اللہ میں ان تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں اس کے بعد یعنی استغفار کرنے کے بعد میں ان گناہوں کو، میں ان غلطیوں کو، میں ان خطاؤں کو، میں ان لغزشوں کو سر انجام نہیں دوں گا۔ اور جو آدمی لفظ استغفار بھی کرتا ہے، پھر اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، پھر رسول اللہ کی سنت کے خلاف ورزی بھی کرتا ہے، پھر تو یہ اللہ کے ساتھ استہزاء ہو گیا۔ تو استغفار کا معنی کیا ہے؟ یعنی گناہوں کو چھوڑ دینا اور اچھی کام کے اوپر عمل پیرا ہو جانا، گناہوں کو چھوڑ دینا، رسول اللہ کی اطاعت کے اندر آ جانا، گناہوں کو چھوڑ دینا، اللہ کے احکام کے اوپر عمل پیرا ہو جانا، یہ استغفار کا معنی ہے۔ اور یہ جو لفظ استغفار ہے اس کے بارے کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے، اس آدمی کے لیے بشارت ہے کہ کل قیامت کے دن لمن وجد فی صحیفتہ، جس کے نام اعمال کے اندر، جس کے صحیفوں کے اندر استغفار کی کثرت ہوگی، لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، یعنی جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ ہوں گے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ اس کے لیے، اور یہ خوشخبری کنہوں نے بیان فرمائی ہے؟ نبی آخر الزمان اللہ کے پاک پیغمبر کملی والے محبوب کریم نے میرے عزیزو یہ میرے اور آپ کے لیے یہ خوشخبری کا اعلان کیا ہے کہ جس کے نام اعمال کے اندر استغفار کی کثرت ہوگی، اللہ اس کے لیے میرے عزیزو خوشی کی پروانے جاری کرتے ہیں۔
یعنی قیامت کے دن اسی کے لیے خوشی کا باعث ہوگا اور وہ آدمی اتنا خوش ہوگا کہ دنیا جس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ تو عزیزو، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، محبوب نے فرمایا اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے کہ جس کے نامہ اعمال کے اندر استغفار کی کثرت ہوگی۔ اور استغفار کا میرے عزیزو ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو 24 گھنٹوں کی زندگی ہے، اس 24 گھنٹوں کی زندگی کے اندر آدمی سے ایسے گناہ اور ایسی لغزشیں اور ایسی خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں کہ آدمی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ کبیرہ گناہ تو بہت ہیں لیکن صغیرہ گناہ میرے عزیزو آدمی سے دن کے اندر ایسے سرزد ہو جاتے ہیں کہ آدمی کا وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچتا۔ کیونکہ صغیرہ گناہ یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ کی پاک پیغمبر نے ہمیں حکم دیا ہے جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو پہلے دایاں قدم رکھیں پھر بعد میں بایاں قدم رکھیں۔ اگر ہم میرے عزیزو اس کے برعکس رکھتے ہیں تو گویا کہ ہم نے صغائر گناہ کو سر انجام دیا ہے۔ اور لفظ استغفار کی برکت سے میرے عزیزو اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور ایسے ہم کئی گناہ کرتے ہیں رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے لباس پہننے کا سنت طریقہ ہے کہ پہلے آدمی دایاں بازو پہنے پھر بعد میں بایاں بازو پہنے، اور اس طرح اگر کوئی آدمی اس کے برعکس کرتا ہے تو گویا کہ رسول اللہ کی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ اور استغفار کی برکت سے اللہ ان تمام خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے میرے عزیزو اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ یہ خود اعلان کرتے ہیں استغفروا ربکم، یعنی بخشش طلب کرو مجھ رب سے، انہو کان غفارا، وہ اللہ بخشنے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تمہارے اوپر آسمان سے موسلا دار بارش بھیجیں گے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہاری مدد کریں گے اولاد کے ساتھ اور مال کے ساتھ۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے باغات اور اللہ تمہیں نعمتیں یعنی نہر عطا کریں گے۔ تو عزیزو یہ استغفار کے بہت بڑے برکات ہیں، آدمی کا وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت حسن پاس ایک آدمی آیا کہ حضرت ہمارے علاقے کے اندر قحط پڑ گیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو اللہ تعالیٰ کرم فرما دیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا شخص آیا، حضرت ہمارے علاقے کے اندر نہ مال میں برکت ہے نہ اولاد میں برکت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا استغفار کی کثرت کرو۔ پھر ایک اور آدمی نے سوال کیا، حضرت جو بھی آپ کے پاس آیا آپ نے ان کو یہی ایک ہی وظیفہ بتایا ہے؟ فرمایا کہ یہ استغفار کا جو وظیفہ ہے یہ اللہ کے قرآن کا وظیفہ ہے، یہ کسی عام بندے کا وظیفہ نہیں ہے۔ تمام احباب کوشش کیا کریں استغفار کا ورد کثرت کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے اس کے بارے کے اندر بیان فرمایا ہے استغفار کے بارے میں، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے بھی احادیث طیبہ کے اندر استغفار کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق